الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم لائق تکریم صدر محفل حضرت مولانا سید شکیل بابا صاحب قبلہ زیدہ شرفہ، ہمارے محترم مسجد کے پیش امام مولانا محمد عادل صاحب قبلہ نجمی، حاضرین محفل، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج کی یہ محفل پیران پیر کی ذات والا صفات سے منسوب ہیں۔ میں اور آپ خوش نصیب ہے کہ ہمیں غوث پاک کی محفل میں بیٹھنا نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث پاک کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ دوستان محترم، سرکار غوث پاک کی عظمت و شان پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک کتاب ہے بہجت الاسرار، اور اس کتاب میں سرکار غوث پاک کی عظمت و شان لکھی ہوئی ہے، اور اس طرز پر یہ کتاب لکھی گئی ہے جس طرز پر بخاری اور مسلم لکھی گئی ہے۔ یعنی ہمارے نبی کے فرامین کو امت تک پہنچانے کے لیے راویوں کا اہتمام کیا گیا کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے صحابی رسول سے سنا، اور انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنا۔ حدیث میں یہ طرز ہوتا ہے۔ اسی طرز پر بہجت الاسرار میں غوث پاک کی شان لکھی گئی ہے، اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے بہجت الاسرار میں جتنے بھی راوی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے ولی ہیں، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہیں، اور غوث پاک کی زبان سے جو کلمات نکلے وہ کلمات اس کتاب میں لکھے گئے۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں الولایت ظل النبوتی،
والنبوۃ ذل الالوہیۃ۔ آپ تھوڑا ساتھ دینا تو میں انشاءاللہ بات کو مکمل سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ نبوت یہ الوہیت کا مظہر ہوتی ہے، اور ولایت یہ نبوت کا مظہر ہوتی ہے۔ اب یہ مظہر کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے جسے اللہ کی قدرتیں دیکھنی ہوں، جسے اللہ کی شانیں دیکھنی ہوں، تو اللہ نے اپنی شانوں اور اپنی قدرتوں کا اظہار نبی کی ذات سے فرمایا۔ یہ ہوا الوہیت کا مظہر ہونا۔ اور جسے نبوت کی شان سمجھنی ہو، جسے نبوت کی قدرت اور طاقت دیکھنی ہو، تو غوث پاک فرماتے الولایۃ ذل النبوۃ، نبوت کی شانوں کا اظہار ولایت کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو نبی کی شان دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ولی کے پاس آ جائے، اور جو خدا کی شان دیکھنا چاہتا ہے وہ نبی کے پاس چلا جائے۔ ولی کے پاس جائے گا تو اسے نبی کی شانوں کا پتہ چلے گا، اور جو نبی کے پاس جائے گا اسے خدا کی شانوں کا پتہ چلے گا۔ جب اتنی بات آپ سمجھ چکے، ایک مثال صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے کسی ماہر قاری قرآن کے پاس کوئی طالب علم پڑھ لے، اب اس طالب علم کے انداز کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یار فلاں قاری صاحب کی یاد آ گئی۔ کسی مقرر کے شاگرد کا خطاب سن کر کے کوئی یہ کہے یار ان کی تقریر سن کر کے فلاں کی یاد آ گئی، تو یہ جو قراءت اور خطابت دونوں شاگرد میں جو فن کا اظہار ہوا، استاذ کے فن خطابت کا اظہار شاگرد میں ہوا، استاذ کے فن قراءت کا اظہار شاگرد میں ہوا، اور شاگرد کی خطابت سن کر کے استاذ کی خطابت یاد آئی، شاگرد کی قراءت سن کر کے استاذ کی قراءت یاد آئی۔ بس یوں ہی سمجھو ولی کی شان دیکھ کر کے نبی کی شان سمجھ میں آتی ہے، اور نبی کی شان دیکھ کر کے رب کی شان سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ ایک لڑی ہے۔ اب جب ایک بات آپ سمجھ چکے، میں کوئی بات بے ربط بھی نہیں کروں گا اور بے مقصد بھی نہیں کروں گا، چونکہ وقت آپ کا بھی قیمتی ہے اور اتنا میرا بھی قیمتی ہے۔ تو جتنا وقت ہماری قوم دیتی ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی کام کی بات ہو۔ غوث پاک کی 11ویں اتنی مشہور، اتنے لوگ مانتے، کیا ہے غوث پاک میں وہ سمجھو آج آپ۔ اللہ کی شانوں کا اظہار نبیوں سے ہوتا ہے، اور نبیوں کی شانوں کا اظہار ولیوں سے ہوتا ہے۔ اتنی بات جب مثالوں کے ذریعے آپ سمجھ چکے، اب اگلا حصہ سمجھو۔ اگلا حصہ یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی۔ دھیان سے سنیے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں، اللہ نے ہر نبی کی شان کا مظہر میری امت کے کسی نہ کسی ولی کو بنایا۔ موسیٰ میں جلال تھا تو اللہ نے موسیٰ والی صفت پر میری امت میں کسی ولی کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اواہ منیب تھے، اللہ نے ان کی اس شان کا مظہر میری امت میں کسی ولی کو بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام زاہدانہ زندگی رکھتے تھے، ان کی اس صفت کا مظہر اللہ نے میری امت میں کسی نہ کسی ولی کو بنایا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ اگلے گزرے ہوئے نبیوں میں سے ہر نبی کی شان کا مظہر اور ہر نبی کی شانوں کا اظہار کرنے والا رب نے میری امت میں کسی نہ کسی ولی کو ضرور پیدا فرمایا۔ قراءت کو دیکھ کر استاذ یاد آئے، خطابت کو دیکھ کر استاذ یاد آئے، تو جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں ان کی جو شانیں تھی، ہر ایک کی اپنی جدا شان ہے، ہر ایک کا اپنا ایک بلند مرتبہ ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ان تمام نبیوں میں سے ہر ایک نبی کی شان کا جلوہ اللہ نے میری امت کے کسی نہ کسی ولی کو ضرور عطا فرمایا۔ کوئی ولایت موسوی لے کر آیا، کوئی ولایت عیسوی لے کر آیا، کوئی ولایت خلیلی لے کر آیا، مگر غوث پاک فرماتے ہیں لِكُلٍّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی شان کا مظہر بن کے آتا ہے، کسی نہ کسی نبی کی شانوں کو ظاہر کرتا نظر آتا ہے۔ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ غوث پاک فرماتے ہیں مگر میں نبیوں کے امام کی شان کا مظہر بن کے آیا ہوں، میں سید المرسلین کی شانوں کا مظہر بن کے آیا ہوں، میں خاتم النبیین امام النبیین کی شان کا مظہر بن کے آیا ہوں۔ کیا پتہ چلا؟ کسی ولی کو دیکھو تو کمالات موسیٰ یاد آئے، کسی ولی کو دیکھو تو کمالات عیسیٰ یاد آئے، کسی ولی کو دیکھو تو کمالات نوح یاد آئے، کسی نبی کو دیکھو تو کمالات صالح نظر آئے۔ غوث پاک کہتے مجھے دیکھو کمالات محمدی نظر آئیں گے۔ ابھی قبلہ سید صاحب نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا نا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، کہاں دیکھا؟ جس نے بھی دیکھا میری جان جلوے صحبہ تیرا، جس نے بھی میرے غوث آپ کا جلوہ دیکھا اس نے مصطفیٰ کے بے سایہ جسم کا سایہ دیکھ لیا۔ اب دیکھو یہاں پر جب ہر ولی کمال والا ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی نبی کی شانوں کا اظہار کر رہے ہیں، تو جو امام الانبیاء کی شانوں کا اظہار کر رہے ہیں ان کے کمالات کتنے زیادہ، ان کی شانیں کتنی زیادہ۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک کے مدرسے میں گیا تو غوث پاک کرسی پر بیٹھ کر خطاب فرما رہے تھے اور میں غوث پاک کے سامنے صحن میں بیٹھ گیا، تو میرے کانوں نے غوث پاک کا یہ کلام سنا کہ غوث پاک اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ فرما رہے تھے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر چلتا ہے اور میں امام الانبیاء کے نشان قدم پر چلتا ہوں۔ اور غوث پاک نے آگے فرمایا کہ امام الانبیاء نے جہاں قدم رکھ کر اٹھایا میں نے سیم اسی جگہ پر حضور کی اطاعت اور پیروی میں اسی جگہ قدم رکھ دیا، سوائے نبوت کے کہ چونکہ حضور خاتم النبیین ہیں وہاں کوئی راہ ہی نہیں ہے تو وہاں میں قدم نہ رکھ سکا، باقی اس کے علاوہ حضور نے جہاں جہاں قدم رکھا انی علی قدم النبی بدر الکمالی، جہاں جہاں حضور نے قدم رکھا حضور کی اطاعت اور پیروی میں میں نے بھی وہاں وہاں قدم رکھا۔ اب میں بس اسی بات کو آپ کے سامنے تھوڑا کھولنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی نے کہاں کہاں قدم رکھا اور حضور کی پیروی میں غوث پاک نے پھر کہاں کہاں قدم رکھا، اس نشان قدم پر، پیروی میں، اطاعت میں، برابری میں نہیں، اطاعت میں، پیروی میں، اتباع میں۔ اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا مظہر غوث پاک، سرکار غوث پاک کے بیٹے
سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری عمر میں نے اپنے والد محترم کو ایسے دیکھا کہ میرے والد محترم جب ان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو وہ خوشبودار ہوتا ہے، اور میرے والد محترم غوث پاک کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، اور میں نے دیکھا کہ میرے والد محترم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، پیشاب پانی کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کے جسم سے جو چیز نکلتی ہے زمین اپنے اندر اس کو جذب کر لیتی ہے، کوئی چیز اوپر نظر نہیں آتی۔ حضرت سیدنا عبد الرزاق نے جب یہ بات دیکھی تو انہوں نے سیدھا ڈائریکٹ غوث پاک سے ہی پوچھ لیا کہ حضور، یہ جو آپ کی ذات میں دیکھ رہا ہوں کہ مکھی آپ کے جسم پر نہیں بیٹھتی، پسینہ خوشبودار ہے، جو کچھ جسم سے نکلتا ہے زمین نگل لیتی ہے، اور میں نے تو سیرت کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ یہ شان تو امام الانبیاء کی ہے کہ حضور کے جسم سے نکلنے والا پسینہ خوشبودار، اور حضور کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، حضور کا بولو براز زمین نگل جاتی۔ آپ بہت بڑے ولی ہیں مگر ابا حضور آپ نبی تو نہیں ہیں۔ اب یہ بات تو امام الانبیاء میں تھی اور آپ میں نظر آتی ہے، میری آنکھیں تو دھوکہ نہیں دے رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اپنی کھلی آنکھوں سے، آپ نبی نہیں ہیں تو یہ شانیں آپ کی ذات میں کیسے نظر آتی ہیں؟ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان عبد القادر فانیا و باقیا فی ذات جدہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بیٹے یہ پوچھ رہے ہو کہ میری ذات سے پسینہ خوشبودار نکلتا ہے، میرے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، میرا بولو برا زمین نگل جاتی ہے، میرے بیٹے تو یہ کیوں نہیں دیکھتا ان عبد القادر فانیا، عبد القادر کا وجود تو فنا ہو چکا ہے، عبد القادر کا اپنا وجود باقی ہی نہیں رہا، میرا اپنا وجود تو فنا ہو چکا ہے، باقیا فی ذات جدہ، اگر باقی ہیں تو حضور کے صدقے میں باقی ہے، حضور کے طفیل سے باقی ہیں، میرا اپنا وجود میں حضور کی ذات میں فنا کر چکا ہوں، اب جو کچھ تمہیں میری ذات میں نظر آتا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ انہی کا ہے جن کا جلوہ رب نے مجھے بنایا ہے، وہ انہی کی شان ہے، میری نہیں ہے، میں تو ان کی ذات میں فنا ہو چکا ہوں۔ قاری شاگرد کی قرات سن کر کے استاذ قاری یاد آتا ہے، حضور کی ذات میں اتنے فنا ہو چکے، اتنے فنا ہو چکے، اتنے فنا ہو چکے کہ غوث پاک فرماتے میں فانی ہوں، باقی تو حضور کی ذات ہے اور میرا وجود حضور کے طفیل سے ہے۔ اب جب یہ بات کی تو سیدنا عبد الرزاق نے ایک پتے کی بات پوچھی، کہا کہ اگر مکھی نہیں بیٹھتی، پسینہ خوشبودار ہے، بولو براز زمین نگل جاتی ہے، تو پھر یہ بتاؤ ہمیں کہ حضور تو جب دھوپ میں چلتے تھے تو بادل سایہ کرتا تھا، آپ کے جسم پر بادل سایہ نہیں کر رہا ہے، اگر باقی باتیں ہیں ظاہر ہو رہی ہیں تو یہ کیوں نہیں ہے؟ تو غوث پاک نے کہا ترکتہ عمدا وإلا یظن انی نبی۔ غوث پاک فرماتے یہ جو بادل سایہ کرنے والی بات ہے وہ بھی بادل آیا تھا میرے سر پر سایہ کرنے کے لیے، مگر میں نے جان بوجھ کر کے اس کو واپس روانہ کر دیا کہ کہیں لوگ مجھے نبی نہ سمجھنے لگے۔ ختم نبوت کا تحفظ مقصود ہے، اس لیے میں نے اس بادل کو واپس پلٹا دیا کہ کہیں لوگ شبے میں نہ پڑ جائے، لوگ گمان میں نہ پڑ جائے۔ ترکتہ عمدا، میں نے اس بادل کو خود ہٹا دیا ہے، ورنہ وہ بادل بھی سایہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو میرے دوستو سمجھ میں آئی بات آپ کو کہ غوث پاک کی ذات حضور امام الانبیاء کی ذات و صفات کا مظہر ہیں۔ اب اس پر میں چند مناسبتیں دکھاؤں آپ کو۔
ہمارے آقا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہمارے آقا کی ولادت کے چرچے ہو رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک حضرت ابراہیم نے تو خانہ کعبہ بنا کر حضور کے لیے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ کعبہ میں نے بنا دیا، بسانے والے نبی کو بھیج دے۔ حضور کی آمد کی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے پاس ان کے حواریین جمع ہوئے اور جمع ہو کر کہا کہ ہم نے موسیٰ سے بعد میں آنے والے نبی کی بڑی شان سنی تھی، ہمیں لگتا ہے وہ آپ ہی ہو۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا نہیں، وہ شانوں والا نبی تو میرے بعد آئے گا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، وہ میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد نبی ہوگا۔ اس طریقے سے ہمارے نبی کی ولادت سے پہلے ہمارے نبی کی ولادت کے چرچے نبیوں نے کیے۔ اب حضور ہی کی ذات و صفات کے مظہر غوث الاعظم دستگیر کو دیکھیں تو غوث پاک کی ولادت سے پہلے غوث پاک کے آنے کے چرچے جنید بغدادی کر رہے ہیں، ابو بکر بزار کر رہے ہیں، ابو بکر شبلی کر رہے ہیں، خواجہ البطائحی کر رہے ہیں، اور دیگر بڑے بڑے اولیاء کرام کر رہے ہیں۔ اور ہر ولی آ کر کے یہی کہتا ہے ایک شانوں والا ولی ایسا آئے گا کہ جس کی گردن پر قدم رکھ دے گا رب اسے ولی بنا دے گا۔ تو حضور کی ولادت سے پہلے حضور کے چرچے اور حضور کے نشان قدم پر غوث پاک کی ولادت سے پہلے غوث پاک کی ولادت کے چرچے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا مظہر ذات و صفات امام الانبیاء بنایا گیا۔ ہمارے آقا کے بارے میں یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد حضور نے سب سے پہلا عمل سجدہ کیا۔ سجدہ کیا، حضور نے پیدا ہوتے ہی پہلا عمل ہمارے نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اب حضور ہی کی ذات و صفات کے مظہر غوث پاک پیدا ہوتے ہی رمضان کا روزہ رکھا، ادھر بھی عبادت سے آغاز، ادھر بھی عبادت سے آغاز۔ سرکار غوث پاک کے حوالے سے یہ بھی بات یاد رکھو کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سراپا معجزہ، وہ چلیں تو معجزہ، وہ بیٹھیں تو معجزہ۔ حضور کی ذات سراپا معجزہ، اور حضور علیہ السلام کی ذات کے مظہر غوث پاک سراپا کرامت ہی کرامت۔ غوث پاک کے خلفاء اور مریدین نے لکھا، بہجت الاسرار میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں کوئی کرامت دیکھنے کی نیت سے آتا تو اسے ہر کروٹ پر کرامت نظر آتی تھی۔ غوث پاک کروٹ بدلتے اور اسے کرامت نظر آتی، اور غوث پاک کی کرامتیں اتنی زیادہ۔ اب یہ تو سراپا کرامت کا معاملہ، اب ہمارے نبی کے معجزات دیکھو۔ حضرت موسیٰ کو معجزے سب سے زیادہ دیے گئے ہمارے نبی کو چھوڑ کر، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، 9 معجزے دیے گئے، اور ہمارے نبی کو سب سے زیادہ کتنے دیے گئے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سب سے زیادہ معجزے دیے گئے، اتنے معجزے کہ کوئی شمار نہ کر سکے۔ تو پھر جانتے ہو غوث پاک کے کرامتیں کتنی زیادہ ہیں؟ امام یافعی فرماتے اما کراماتہ خارجۃ عن الحصر، غوث پاک کی کرامتیں اتنی زیادہ جو شمار سے بھی زیادہ، چونکہ حضور کی ذات کا مظہر ہے نا، حضور کی ذات کے مظہر ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بہجت الاسرار شریف میں لکھا گیا کہ جس طرح گلے میں ہار ایک موتی کے بعد دوسرا موتی ہوتا ہے، اسی طرح سے جو موتی کتنے سٹے ہوئے ہوتے ایک دوسرے سے، غوث پاک کی کرامتوں میں ایک کرامت کے بعد دوسری کرامت اتنی جلد ظاہر ہوتی تھی۔ اتنے کثیر الکرامات تھے سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارے نبی کے معجزات سب سے زیادہ، تو ان کی اطاعت اور اتباع میں غوث الاعظم دستگیر کی کرامتیں ولیوں میں سب سے زیادہ۔ اور ادھر ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے،
تو سرکار نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کا رسول بن کر آیا ہوں، ساری مخلوق کا، انسانوں کا بھی، جنوں کا بھی، فرشتوں کا بھی، سب کا رسول بن کر آیا۔ اور ادھر غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ الکل۔ غوث پاک فرماتے ہیں انسانوں کے بھی کچھ پیر ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی کچھ پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی کچھ پیر ہوتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں صرف انسانوں کا پیر نہیں ہوں، میں صرف جن و فرشتوں کا پیر نہیں ہوں، وَأَنَا شَيْخُ الْكُلِّ، میں ان تمام کا پیر ہوں۔ اس لیے دوسرے پیروں کو پیر کہتے ہیں اور غوث الاعظم دستگیر کو پیران پیر کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا غوث اعظم۔ آپ غور فرمائیں یہاں پر کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر کو یوں حضور کی ذات و صفات کا مظہر بنایا گیا۔ مجھے تو یہاں وہ بات یاد آ رہی ہے، ہمارے آقا معراج میں لامکاں میں گئے، اور غوث پاک کو بھی کہا جاتا ہے شہباز لامکانی۔ تو میں اس پر غور کرتا رہا کہ ہمارے آقا تو لامکاں میں گئے، اور اس لامکاں میں تو کوئی نبی بھی نہیں گیا، تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی شہباز لامکانی کیسے ہوئے؟ تو یہ راز اس وقت کھلا جب ہم نے امام احمد رضا کا مطالعہ کیا۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ یوں مانو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یوں مانو کہ مسجد حرام میں براق پر سوار ہوتے وقت غوث پاک نے کندھا دیا حضور کے قدموں میں، یا یہ مانو کہ لامکاں میں جہاں جبریل واپس آئے وہاں غوث پاک نے اپنا کندھا دیا۔ دونوں ماننا جائز ہے، دونوں ماننا جائز۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جہاں سے جبریل چلے آئے اگر وہاں غوث پاک کی رسائی مانی جائے تو کیا غوث پاک جبریل سے افضل ہے؟ نہیں، غوث پاک جبریل سے افضل نہیں ہے، وہ فرشتوں کے سردار ہیں، غوث پاک ان سے افضل نہیں ہے۔ تو وہ جب سدرہ ہے جس کو منتہا کہتے ہیں، اینڈنگ، وہاں سے آگے جانا نہیں ہے کسی کو، تو جب وہاں اینڈ ہے جبریل واپس آ گئے تو غوث پاک وہاں کیسے گئے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ وہ جانا وہاں پر منع ہے اور اینڈنگ ہے، وہ جسم کے لیے اینڈنگ ہے، روح کے لیے اینڈنگ نہیں ہے، وہ جسم کے لیے منتہا ہے، روح کے لیے منتہا نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے پھر حدیثیں پیش فرمائی کہ یوں تو حضور کا امتی باوضو سو جائے اس کی روح کو بھی اللہ وہ قرب عطا کر دیتا ہے۔ پھر غوث پاک کا روحانی قرب وہ مل جائے غوث پاک کو تو یہ تو بلند ذات ہے ہی پہلے سے۔ تو غوث پاک کو جو یہ شہباز لامکانی کہا جاتا ہے، اس وقت غوث پاک پیدا تو ہوئے نہیں تھے، روح ہی کا معاملہ تھا۔ تو غوث پاک کی روح نے حضور کے قدموں میں اپنا کندھا پیش کیا کہ حضور مجھے شرف بخشیں، آج آپ لامکاں جا رہے ہیں، میری گردن پر کندھا رکھ کر کے جائیں۔ تو ادھر حضور بھی لامکاں میں گئے اور ان کی اطاعت اور اتباع میں غوث پاک کو بھی شہباز لامکانی کہا گیا۔ ہمارے نبی پیدا ہوئے تو دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان، اور غوث پاک پیدا ہوئے تو دونوں کندھوں پر حضور کے قدموں کا نشان۔ غوث الاعظم دستگیر کو حضور کے نشان قدم کا فیض کیسے ملا؟
تمام نبیوں کی سیرت میں سب سے زیادہ ہمارے نبی کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی۔ اس کا فیض غوث پاک کو یوں ملا کہ تمام ولیوں میں سب سے زیادہ کتابیں غوث پاک کی سیرت پر لکھی گئیں۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی شان ملی، توجہ سے سننا اس بات کو۔ ہمارے نبی نے ایک حج ادا فرمایا، وہی پہلا اور آخری حجۃ الوداع، اور سرکار جب قصبہ اٹھنی پر تشریف فرما خطاب کر رہے تھے تو تقریباً 1,00,000 حضور کے صحابہ سامنے موجود تھے۔ حضور نے تیار کی، حضور نے تیار کیے، افراد تیار کیے 1,00,000، اور حضور کی اطاعت اور اتباع میں غوث پاک نے کتنے تیار کیے؟ غوث پاک نے 33 برس تک مدرسے میں بیٹھ کر پڑھایا، دارالعلوم میں، دارالعلوم میں بیٹھ کر غوث پاک نے 33 سال تک پڑھایا، اور ہر سال غوث پاک اپنی درسگاہ سے 3,000 علماء فارغ کرتے تھے۔ اب 33 برس تک، 33 سال تک ہر سال 3,000 فارغ، گن لو ان کی تعداد بھی 1,00,000 ہو جاتی ہیں۔ تو ادھر حضور نے جو افراد تیار کیے صحابہ کی شکل میں، ان کی تعداد بھی 1,00,000، اور حضور کی اطاعت اور اتباع اور پیروی کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی نے جو علماء فارغ کیے ان کی بھی تعداد 1,00,000 ہے۔ یہ ہے وہ معاملہ جہاں غوث پاک کہتے حضور نے جہاں قدم رکھ کر اٹھایا، میں نے حضور کی پیروی میں وہاں قدم رکھ دیا۔ اور اس پر اگر میں مناسبتیں، مطابقتیں دکھاؤں تو ایک تفصیل چاہیے اس پر، چونکہ بہت ساری جہتیں ہیں اس مطابقت کے معاملات کے اندر کہ حضور کی ذات و صفات کے مظہر غوث پاک کو کیسے بنایا گیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ میں وضو کر رہے ہیں تہجد کے وقت، اور سرکار نے ارشاد فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد ہو گئی، تمہاری مدد ہو گئی۔ ام المومنین پوچھتی ہیں حضور یہاں کون ہے؟ کسی نے مدد کے لیے پکارا، آپ نے کس کو مدد کر دی؟ سرکار نے فرمایا مکہ میں کچھ لوگ میری مدد مانگ رہے ہیں، میں نے یہاں سے ان کو مدد فرما دی۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، اور انہی کی ذات و صفات کا جلوہ شیخ عبد القادر جیلانی، جنگل میں ایک قافلے پر ڈاکو ٹوٹ پڑے، انہوں نے وہاں بیٹھ کر کے غوث پاک کو مدد کے لیے پکارا۔ غوث پاک وضو کرتے کرتے اٹھ گئے اور اپنی دونوں کھڑا ہوا میں پھینک دی، ہوا میں اڑتی ہوئی وہ کھڑا ہوئے اس جنگل میں گئی، اور وہاں پر جو ڈاکو تھے دونوں ڈاکوؤں کو مار دیا، اور باقی سارے ڈاکوؤں نے روپیے پیسے اس قافلے والے کو واپس کر دیے۔ وہ قافلے والے وہ دونوں کھڑاؤ اور غوث پاک کی بارگاہ میں تحفے تحائف لے کر 24 دن کے اندر سفر کر کے آئے اور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیے، کہا کہ دروازے پر کھڑے رہ کے اجازت طلب کی مدرسے میں آنے کی، ہم آئے ہیں تحفے دینے کے لیے۔ تو غوث پاک نے کہا انہیں آنے دیا جائے۔ تو غوث پاک کے شاگردوں نے دیکھا کہ یہ تو غوث پاک کی کھڑاؤ بھی لے کے آئے ہیں، لکڑی کی جوتیاں یہ بھی لے کر آئے ہیں۔ کہا یہ کہاں سے تمہیں ملی؟ کہا فلاں دن آج سے 24 دن پہلے ہم نے غوث پاک کو مدد کے لیے پکارا تھا، تو یہ کھڑاؤ وہاں آئی اور اتنی گرجدار آواز اس جنگل کے اندر پھیلی کہ ڈاکو خوف زدہ ہو گئے، وہ بھاگتے ہوئے ہمارے پاس آئے، معافی طلب کی، سامان لوٹا دیا۔ ہم جب واپس گئے تو دیکھا کہ ڈاکوؤں کے دونوں سردار مر چکے ہیں، وہیں پر کھڑاؤ بھی پڑی ہیں۔ تو اس وقت غوث پاک کے مریدوں اور غوث پاک کے شاگردوں نے کہا کہ یہ کھڑاؤ غوث پاک نے وضو کرتے ہوئے ہوا میں پھینکی تھی۔ ادھر ہمارے آقا وضو کرتے کرتے یہ کہہ رہے تھے نصرتا تیری مدد ہو گئی، اور ادھر انہی کی شان کے جلوہ سرکار غوث الاعظم دستگیر بھی مدد کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھو، ایک صحابی تھے نابینا، ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں
کہا حضور میری بینائی چلی گئی ہے، بینائی واپس چاہیے۔ سرکار نے فرمایا کہ تم جاؤ اچھے طریقے سے وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور میرے نام کے وسیلے سے دعا کرو، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تقضی لی حاجتا، اس میرے نام کے وسیلے سے دعا کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تو ان کو ایک آدمی ہاتھ پکڑا کے لے گیا، نظر نہیں آتا تھا۔ ابھی ہم بیٹھے تھے، وہ واپس آئے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے واپس آئے۔ تو حضور نے 2 رکعت وہ صلاۃ الحاجت عطا فرمائے، اور صلاۃ الحاجت کے بعد حضور نے اپنے نام کے وسیلے کا حکم دیا۔ انہی کے متبع اور انہی کی ذات و صفات کے مظہر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اگر تمہیں کچھ حاجت ہو تو 2 رکعت صلاۃ غوثیہ ادا کرنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے آزمایا ہے یگانہ ہے دوگانہ تیرا، حسن نیت ہو تو پھر خطا کرتا ہی نہیں، نیت اچھی ہو تمہاری تو پھر خطا کرتا ہی نہیں۔ کیا خطا نہیں کرتا؟ آزمایا ہے یگانہ ہے دوگانہ تیرا، میں نے آزمایا ہے کہ میرے غوث تمہارا دوگانہ، 2 رکعتیں تمہاری دی ہوئی وہ ایسی ہیں کہ اگر پڑھتے ہیں نیت اچھی ہو تو کام ضرور ہو جاتا ہے۔ تو غوث پاک نے بھی 2 رکعتیں دی اور کہا اس کے بعد میرے نام کا وسیلہ لے کر دعا کرنا۔ تو میرے ساتھیوں، اس طریقے سے اب عبادات کے اندر آپ دیکھ لیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی نمازیں پڑھتے، عبادت کتنی کرتے۔ قرآن میں ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے مزمل نبی آپ رات کو قیام کریں، کھڑے رہیں، مگر آدھی رات یا آدھی رات سے بھی کم۔ کتنی عبادت ہے، حضور رات رات بھر عبادت کرتے۔ تو امہات المومنین عرض کرتی حضور کیا اللہ نے آپ کو معصوم نہیں بنایا؟ آپ اتنا کیوں عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں؟ سرکار فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور کی راتوں کی عبادت اتنی زیادہ کہ رب آیت نازل فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طیب و طاہر نبی ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ حضور کی عبادتیں ایک طرف دیکھو، اور پھر حضور کی اطاعت، اتباع اور پیروی میں غوث پاک کی عبادتیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 15 سال ایسے گزارے ہیں کہ روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کنڈی پکڑ کے کھڑا ہو جاتا، قرآن کی تلاوت شروع کرتا، فجر ہونے سے پہلے پہلے قرآن مکمل کر لیتا تھا۔ غوث پاک فرماتے میں نے ایسی، اب آج کے دور میں لوگوں کو اس پر تعجب ہوتا ہوگا یہ کیا ہوگا یار، ہوگا کہ لکھا ہوا کیسا ہوگا؟ مگر آج کا جب نوجوان موبائل لے کے بیٹھتا ہے، اب وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، صبح ہو جاتی ہے اس کی، ماں باپ پریشان ہے یار یہ موبائل دیکھ کے پتہ نہیں صبح صبح کر دیتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے نہ کچھ لگتا ہے۔ تو دنیا کی فانی لذتوں میں ایسے گم ہو جاتے ہیں لوگ کہ راتیں گزر جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا، تو وہ تو ہر گھڑی رب کے جلووں میں رہنے والے ہیں، ان کی راتیں بھی یوں قیام میں گزر جاتی تھی۔ تو میرے دوستو، عبادات کے حوالے سے بھی آپ غوث پاک کو دیکھیں تو قدم بقدم مصطفیٰ کے چل رہے ہیں، نشان قدم مصطفیٰ پہ چل رہے ہیں، اطاعت اور اتباع مصطفیٰ کے اندر غوث پاک چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ شان سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہیں۔ دوستان محترم، اب یہ ساری چیزیں دیکھنے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک بات ہمیں سمجھ میں آ گئی، ان ساری مطابقتوں میں ایک بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ غوث پاک کہتے ہیں میں چلا ہوں ہر جگہ حضور کے نشان قدم پر، میں چلا ہوں ہر جگہ حضور کے نشان قدم پر۔ اب ہماری قوم کا آج حال کیا ہے کہ حضور کا نشان قدم ہماری زندگی کے کس معاملے میں سامنے رہتا ہے؟
عبادات کے حوالے سے ہم اپنے نبی کے نشان قدم کو سامنے رکھتے ہیں، اخلاق کے اندر ہم اپنے نبی کے نشان قدم کو سامنے رکھتے ہیں، معاملات کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، تجارت میں ہم اپنے نبی کے نشان قدم کو سامنے رکھتے ہیں، اولاد کی تربیت، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، کیا ان معاملات کے اندر ہم اپنے نبی کے نشان قدم کو سامنے رکھتے ہیں؟ یعنی زندگی کا کون سا معاملہ ہے جس معاملے میں ہم نے آج تک یہ کہا ہو کہ نہیں بھئی یہ بات ہے نا، جاؤ مولانا سے پوچھو، قرآن حدیث سے ڈھونڈ کر ہمیں دکھائے کہ حضور کا نشان قدم کیا ہے۔ نشان قدم مانے ہدایت، حضور کا پیغام، حضور کی تعلیم، حضور کا ارشاد۔ تو غوث پاک تو یہ کہتے کہ حضور نے راتوں رات عبادت کی، میں نے بھی کی، راتوں رات قیام کیا، میں نے بھی کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سخاوت کی، میں نے بھی سخاوت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، گر گراتے، میں نے بھی حضور کی پیروی کی۔ تو زندگی کے تمام معاملات کے اندر غوث پاک کہتے ہیں کہ سوا نبوت کے حضور کے نشان قدم پر ہی میں تو چلتا رہا۔ آج میں اور آپ غوث پاک کے غلام ہیں، کیا ہم سے غوث پاک کی یہ صورت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہم بھی تو حضور کا نشان قدم ڈھونڈے؟ اور چلو حضور کا نشان قدم اگر نظر نہیں آتا ہے تو غوث پاک کے نشان قدم پر چلو، غوث پاک کے نشان قدم پر چلو۔ اب غوث پاک کے نشان قدم دو میں بتا رہا ہوں، پھر بات ختم۔ دو باتیں غوث پاک کی، کرو گے عمل انشاءاللہ؟ میں بھی کروں گا، آپ بھی کیجیے، اور اس کی لذت اٹھائیے۔ افسوس تو تب ہوتا ہے جب ہمیں کھانوں کی لذتوں کا پتہ ہوتا ہے، مگر بزرگوں کے فرامین پر عمل کی لذت کا پتہ نہیں ہوتا۔ معاملات بگڑتے ہی تب ہے۔ یعنی ابھی بھی کیسا ہوتا ہے، گاؤں میں کسی کی انبن ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو گاؤں کے دو بڑے بزرگ کو بلاتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں، ان کی بات دونوں مان لیتے ہیں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ بھئی یہ بڑے آئے ہیں، ان کی بات مان لو۔ میں کہتا ہوں ہم سب کے بڑے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی میں بھی مانوں، آپ بھی مانو، اور مان لو گے تو جیسے کہ بزرگ کی گاؤں میں مان لیتے ہیں تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، غوث پاک کی مان لیں گے انشاءاللہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اب دیکھو میں غوث پاک کی دو باتیں سنا رہا ہوں، دھیان سے سنو۔ ہمارے آقا علیہ السلام جب کوئی خاص بات ارشاد فرماتے، یوں تو حضور کی ہر بات ہی خاص ہوتی تھی، مگر کسی بات پر حضور خاص زور دینا چاہتے نا تو حضور فرماتے عضوا علیہا بالنواجد، میری اس بات کو ڈاڑوں سے پکڑ لو۔ حضور کیا کہتے تھے؟ ڈاڑھ سے پکڑ لو، دانت سے پکڑو گے تو چھوٹ جائے گا جلد، ڈاڑھ سے پکڑ لو، یعنی مضبوط تھام لو، چھوڑنے والی بات ہی نہیں۔ تو اب اس بات کو بھی ڈاڑھوں سے پکڑ لو۔ کیا بات ہے! اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات 90% جھگڑوں کا سولوشن اس بات میں ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر تیرے دل میں کسی کی محبت آئے یا کسی کی دشمنی آئے تو تجھے وہ کرنا ہے جو میں تجھے کہہ رہا ہوں۔ غوث پاک فرماتے اگر تیرے دل میں کسی کی محبت یا دشمنی آ رہی ہے تو اس محبت اور دشمنی کو دل میں جگہ نہ دینا، پہلے ایک کام یہ کرنا کہ جس کی محبت یا دشمنی آ رہی ہے اس کے اعمال کو قرآن و سنت کے سامنے پرکھ۔ فلاں صاحب کی نفرت میرے دل میں آ رہی ہے، اس کے حوالے سے بدگمانیاں آ رہی ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، اب کیا کروں؟ شیطان تو ہمیں یہ ورگلاتا ہے نا کہ اب جب کسی کے بارے میں ہمیں بدگمانی ہو جائے تو اب ہم 2-5 بندوں کو کہہ بھی دیتے کہ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، اور پھر وہ وسوسے بڑھتے جاتے ہیں۔ غوث پاک نے کہا تجھے ایسا نہیں کرنا ہے، کسی کی محبت دل میں آ رہی ہے تو اب اس محبت میں دوستی کر لینا، پھر اس کے لیے اور آگے بڑھ جانا۔ غوث پاک کہتے ابھی تجھے محبت آنے کے فوراً بعد یہ نہیں کرنا، تجھے ایک کام سونپ رہا ہوں میں،
غوث پاک کہتے جس کی محبت یا دشمنی دل میں آ رہی ہے اس کے اعمال کو قرآن و سنت کے سامنے رکھ. اگر قرآن و سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے عمل ٹھیک ہیں، یہ نمازی ہیں، دیندار ہے، پرہیزگار آدمی ہیں، نیک سیرت ہے، اخلاق مند آدمی ہے، غوث پاک فرماتے ہیں اگر اس کے اعمال کی تائید قرآن و سنت کریں تو پھر ایسے شخص سے تو دشمنی نہ کرنا. ایسے شخص کی نفرت دل میں آ رہی ہے تو اس نفرت کو باہر نکال پھینک اور اس سے محبت کر، اس کے قریب بیٹھ. اگر قرآن و سنت اس کے اعمال کو صحیح کہہ رہے ہیں تو اب اس سے دور رہنے میں تیرا بھلا نہیں، اس کے قریب رہنے میں تیرا بھلا ہے. دشمنی دل میں آ رہی، نفرت آ رہی، دل سے باہر نکال پھینک. اور غوث پاک فرماتے اگر کسی کی محبت تیرے دل میں آ رہی ہے مگر اس کے اعمال قرآن و سنت کے خلاف ہے تو غوث پاک فرماتے اب اس کی محبت دل سے باہر نکال پھینک اور اس سے دور ہو جا. اس لیے کہ جب اس کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں تو اس کی محبت اپنے دل میں پالے گا تو وہ تجھے بھی قرآن و سنت سے دور کر دے گا. اس کے قریب مت جانا، اس کی محبت دل میں نہ آنے دینا. میں اس بات کو پڑھتے پڑھتے حیران رہ گیا. کس نتیجے پر میں حیران رہ گیا؟ میں حیران اس بات پر رہ گیا کہ غوث پاک ہمیں یہ کہہ رہے ہیں. سننا توجہ سے، یہ بات روح کانپا دینے والی ہے. ہم کہتے ہیں نا غوث پاک کے غلام، غوث پاک کے مرید، ہم قادری مرید. غوث پاک ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے عمل قرآن و سنت کے خلاف ہو اس سے محبت نہ کرنا، اس سے دور رہنا، اور کسی کے اعمال قرآن و سنت کے موافق ہو اس سے دشمنی نہ کرنا، اس سے دوستی کرنا. غوث پاک ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس سے دور ہو جا کیونکہ اس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. اگر ہمارے ہی عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگے تو کیا غوث پاک ہمیں اپنے قریب رکھیں گے؟ وہ تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تو دور کر دے جس کے عمل قرآن و سنت کے موافق نہیں ہے. تو ہمارے عمل اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوں گے تو غوث پاک ہمیں کیسے قریب رکھیں گے؟ یہ غوث پاک کی تعلیمات ہیں، انہیں پڑھو. اور پھر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھو، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تیرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے غلاموں کا نقش قدم. شیخ عبد القادر جیلانی حضور کے غلام ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جو یہ سراغ لے کے چلے، کون سا سراغ؟ کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. اگر یہ سراغ لے کر کوئی زندگی میں چلے گا وہ کیا بہک سکے، وہ کبھی نہیں بہکے گا، وہ بچ جائے گا. مگر یہ سراغ کون اپنائے؟ اب یہ بات میں نے کہنے کو کہہ دی، کون اپنائے؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. اچھا، ایک فرمان غوث پاک کا یہ میں نے سنا دیا. اب دوسرا فرمان اور لاسٹ، اس کو سن لو. غوث پاک فرماتے ہیں الفتح الربانی میں، الدنیا بحر و ایمانک سفینتها والملاح الطاعات والساحل الآخرہ. غوث پاک فرماتے ہیں دنیا سمندر ہے. مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، دنیا سمندر. اب اگر ہمارے سامنے پانی ہی پانی بھر جائے، سب سمندر نظر آئے، تو انسان کو اس وقت کشتی کی ضرورت لگتی ہے کہ کوئی ناؤ ہو جو ہمیں کہیں لے کے جائے. اس وقت مکان تھوڑی کام آتے، روپیے تو کام نہیں آتے کہ روپیوں پر بیٹھ کے بندہ چلے. ناؤ، کشتی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. غوث پاک فرماتے پوری دنیا سمندر کی طرح ہے، مگر اس سمندر میں چلنے والی کشتی کون ہے؟ غوث پاک فرماتے ایمانو کا سفینتھا، اس دنیا کے سمندر میں چلنے والی کشتی تیرا ایمان ہے.
تیرا ایمان یہ تیری کشتی ہے جو دنیا کے سمندر میں تجھے ڈوبنے نہیں دیتی۔ اب اس پر بڑی باتیں ہیں۔ غوث پاک فرماتے اب کشتی میں بھی بیٹھ جاؤ، اور کشتی چلانے والا کوئی ڈرائیور ہی نہ ہو، تو کدھر لے کے جائیں گے؟ غوث پاک پیر بھی ہیں اور دستگیر بھی ہیں۔ دستگیر مانے ہاتھ تھامنے والا۔ غوث پاک نے فرمایا دنیا کے سمندر میں ایمان کی کشتی میں بیٹھو گے تو اس کشتی کا ملاح اور ڈرائیور کون ہے؟ غوث پاک فرماتے والملاح الطاعات، ایمان کی کشتی کا ڈرائیور نیک اعمال ہے۔ سمندر میں بھی ہو، کشتی بھی ہو، ڈرائیور بھی ہو، مگر ڈرائیور کو کنارے کا ہی پتہ نہ ہو تو بھوکے کہاں لے کے پھرے گا؟ تو غوث پاک نے کنارہ بھی بتا دیا۔ والساحل الآخرہ، غوث پاک فرماتے دنیا کے سمندر میں ایمان کی کشتی میں بیٹھ کر نیک اعمال کا ڈرائیور لے کر چلو گے تو اس سمندر کا کنارہ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ کشتی تمہیں سیدھے جنت تک لے کے جائے، کہیں ادھر ادھر نہیں۔ اب دنیا کا سمندر تو ہے ہی ہے، اور الحمدللہ ہر سنی کے پاس کشتی موجود ہے۔ کہو الحمدللہ، کہو الحمدللہ، کہو الحمدللہ۔ ہر سنی کے پاس دنیا کے سمندر میں چلنے والی کشتی موجود ہے، چونکہ اس کے پاس ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ لیکن آگے مسئلہ تھوڑا کمزور یوں ہو جاتا ہے کہ کشتی ہے مگر ڈرائیور کسی کے پاس ہے یا نہیں۔ کسی کے پاس ہے تو ڈرائیور تجربہ کار نہیں ہے، ڈاؤٹ ہے یہ منزل پہ پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا، تو ڈرائیور مضبوط رکھو ایمان کی کشتی کا، غوث پاک کا فرمان ہے۔ اور انشاءاللہ ایمان کی کشتی میں سوراخ نہ ہونے دینا۔ چوہے ہمیشہ کشتی میں سوراخ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جسے دنیا کے سمندروں میں ڈوبنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ ہمیشہ کشتی کو چیک چک کرتا رہتا ہے، یہ کہیں اس میں کسی نے سوراخ تو نہیں کر دیا۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے شک پیدا کرنا۔ سنی دیوبندی بنے، غیر مقلد بنے، کچھ بنے نہ بنے، سنی سنی نہ رہ جائے بس، باقی اسے جو بننا بن جائے۔ یہ فتنے آج ایسا کر رہے ہیں، شک پیدا ہو جاتا ہے لوگ، شک۔ بچو ان باتوں سے، اپنی کشتی میں سوراخ نہ ہونے دو، ایمان مضبوط رکھو۔ دنیا کے سمندر میں ایمان کی کشتی میں بیٹھ کر نیک اعمال کا ڈرائیور لے کر انشاءاللہ جو چلے گا تو وہ کشتی اور وہ ڈرائیور اس کو یقیناً جنت کے دروازے تک پہنچا دیں گے، اور وہاں تک ہم پہنچ گئے تو ہماری زندگی کامیاب کہ ہم دنیا میں کوئی بامقصد زندگی گزار کر گئے۔ تو میرے پیارے سنی جنتی بھائیوں، غوث پاک کا مرید ہونا بڑی شان کی بات ہے، وہ جس کو قبول کر لے۔ غوث پاک سے پوچھا گیا تھا، ان کی آیت ظاہری میں یہ بات بھی لکھی ہوئی کہ حضور جو آج آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید بن رہا وہی آپ کا مرید ہے، یا قیامت تک لوگوں کے لیے چانس ہے آپ کا مرید بننے کا؟ غوث پاک کہتے ہیں قیامت تک جو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے وہ میرا ہی مرید ہے اور میں اس کا پیر ہوں۔ میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان کا سایہ۔ میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، وہاں اس کی چادر ہٹ جائے تو میں یہاں سے ڈھانک دیتا ہوں۔ غوث پاک نے فرمایا میں نے مالک جہنم، داروغ جہنم حضرت مالک سے پوچھا بتا جہنم میں کوئی میرا مرید آیا ہے؟ کہا حضور آیا تو نہیں مگر آئندہ آئے گا بھی نہیں۔ غوث پاک فرماتے مجھے ایک رجسٹر دیا گیا جس میں قیامت تک کے میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور مجھے کہا گیا ہم نے ان سب کو تمہارے صدقے میں بخش دیا ہے، بس ہم مرید بن کے رہیں، باقی آگے غوث پاک کشتی کو پار لگانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں،
نماز پڑھو، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، جی لگا کے نماز پڑھو۔ اب جو نماز نہیں پڑھتے ان سے ہم نماز کی بات کریں گے۔ آپ الحمدللہ نمازی ہیں، تو اب آپ آگے بڑھیے تھوڑا۔ اچھا، اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی، اس کی مولانا کو بھی پریکٹس کرنی پڑے گی، یعنی میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کی پریکٹس مولانا کو بھی کرنی پڑے گی۔ کون سی؟ کہ پوری 2 رکعت ایسی پڑھیں کہ جس میں دنیا کا خیال نہ آئے، اور یہ بڑی کٹھن بات ہے۔ آدمی کو 2 گھنٹے اینٹیں اٹھانے کے لیے مسجد کے کہہ دو، وہ اٹھائے گا، 2 رکعت ایسی وہ پڑھے کہ جس میں دنیا کا خیال نہ، یہ اس کے مقابلے میں کٹھن ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ قرآن نے کہا کہ یہ چیز بھاری ہیں، مگر جی لگا کر نماز پڑھنے والوں پر کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔ دنیا میں، انڈیا میں تو نہیں مگر آؤٹ آف کنٹری میں ایسے سینٹر بنائے گئے ہیں جہاں لوگوں کو سکون دینے والی باتیں کی جاتی ہیں۔ لوگ اتنا ٹینشن میں، اتنا پریشان ہیں، ڈپریشن میں طرح طرح کے، تو ان کو وہاں بند کر کے ان کے ذہن کو نارمل کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ایمان والوں کے لیے کتنی مٹھاس ہے اس چیز میں کہ وہ لاکھوں خرچ کر کے لوگ اپنا ذہنی توازن ٹھیک کرنے کے لیے ان سینٹروں میں جا کر کے نارمل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان وضو کرتا ہے نا، میں محسوس کرتا ہوں، اس میں حالانکہ گنہگار شخص ہوں، لیکن اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں نا نماز کے لیے، ایسا لگتا ہے جیسے جسم کا آدھا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے، آدمی سکون، مطمئن ہو جاتا ہے۔ سائنس کی تحقیقات اپنی ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ وضو میں تم مسح کرو گے تر ہاتھوں سے گردن پر، تو اس سے تمہیں یہ خوشی ملے گی، ڈپریشن دور ہوگا۔ تو خیر، ان کا کہنا نہ کہنا اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں ہمارے رب کا کہا ہوا کافی ہے۔ تو نماز پڑھو اور جی لگا کر نماز پڑھو، اور اس کے لیے کوشش کرو 2 رکعت نماز پڑھو اکیلے میں، اور اس میں کوشش کرو کہ 2 رکعت کا بڑا حصہ ہم نماز ہی میں رہیں، جی لگا کر۔ اور اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے پڑے گا، یاد رکھیں گے جی کیسے لگے گا؟ 2 کام کرنے، ایک تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ہے، اوپر نہیں، ناف کے اوپر نہیں، نیچے، اور وہ بھی انگلی سے، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے کلائی کو مضبوط تھامنا ہے۔ لوگ ڈھیلا ڈھالا تھامتے ہیں تو شیطان آ جاتا ہے وسوسے ڈال، وہ مضبوط پکڑ کے، پھر ناف کے نیچے بھی دبا کے رکھنا ہے، یوں ڈھیلی نہیں، اس کو بھی مضبوط پکڑنا ہے، یہاں بھی دبا کے رکھنا ہے، وسوسے نہیں آئیں گے۔ ایک سوال ہوا اس پر، اور یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ شافعی لوگ ناف کے اوپر دل کے قریب ہاتھ باندھتے اور حنفی لوگ ناف کے نیچے باندھتے۔ تو شافعیوں سے پوچھا گیا کہ تم یہاں دل کے قریب کیوں باندھتے ہو؟ کہا وسوسے ناف کے نیچے سے اٹھتے ہیں اور دل پر جاتے ہیں، تم دل پر ہاتھ رکھ لیتے تاکہ وسوسے دل میں نہ جانے پائے۔ امام اعظم کے ماننے والوں سے پوچھا گیا کہ تم ناف کے نیچے کیوں رکھتے ہو؟ کہا جہاں سے وسوسے اٹھے ہم وہیں بند کر دیتے کہ وہاں سے اوپر ہی نہ اٹھنے پائے۔ تو اب اس کو آپ لوگ اور ہم لوگ بالکل ایک دم یوں ڈھیلا ڈھالا پکڑیں گے تو ذہن کہاں کہاں نہیں جائے گا، الیاذ باللہ۔ اس کو مضبوطی سے پکڑو بھی اور دبا کے رکھو، ایک چیز۔ اور دوسری چیز، جتنی بھی صورتیں آپ کو یاد ہے ان صورتوں کا ترجمہ زبانی یاد کرو۔ تو جب آپ نماز پڑھیں گے نا تو آپ کا خیال اس ترجمے کی طرف جائے گا، اور آپ کو لذت ملے گی کس چیز کی؟ کہ میں رب کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ جب اس درجے کو ہم پہنچ جائیں نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب ہم اس درجے کو پہنچ جائیں کہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہمیں یوں لگے کہ قرآن مجھ سے باتیں کر رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا کام ہو گیا۔ مگر یہ بہت اوچھے لوگوں کو ملتا ہے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے کہ ہم بھی قرآن کو یوں پڑھیں۔
میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن سمجھ کے پڑھوں، اور اللہ کی توفیق سے ایسا کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کیجیے۔ دیادرہ میں ہفتہ واری اجتماع کرتا ہوں ہر رویوار کو۔ میری مجلس میں کئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کئی بار کنز الایمان ترجمے کے ساتھ قرآن ختم کر چکے ہیں۔ ایسے لوگ جب محفل میں بیٹھتے ہیں انہیں بھی لذت محسوس ہوتی ہے، ان کی روحانیت کا ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کو یوں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے پابند ہوتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، نماز کو جی لگا کر پڑھو، ہاتھ ناف کے نیچے مضبوط پکڑ کے دبا کر رکھو، اور جو پڑھ رہے ہو اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو۔ اور جب امام صاحب کے پیچھے ہو یا خود بھی ہو تو ایک حدیث میں نے جب سے پڑھی ہے نا، تب سے یہ حدیث کھڑے رہنے کا ڈھنگ سکھا دیتی ہے، کھڑے رہنے کا ڈھنگ سکھا دیا اس حدیث۔ کیا اس حدیث میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قائما بین یدی الرحمن، کہ جب تو نماز میں قیام کرتا ہے تو تو حقیقت میں رحمان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اب اللہ تو جہت سے پاک ہے، اس کے جلووں کے سامنے، رحمان کے خاص جلووں کے سامنے تو کھڑا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ فٹ کر لو اس حدیث کو، جب مجھے اور آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اللہ کے خاص جلووں کے سامنے کھڑے تو دھیان کہیں نہیں جائے گا۔ اور میرے آقا نے آگے کیا فرمایا کہ جب تیرا ذہن کسی اور طرف جاتا ہے نماز میں تو اللہ فرماتا الی من تلتفت الی من هو خیر منی، تو دھیان کدھر لے جاتا ہے؟ کیا مجھ سے بھی کوئی افضل ہے جہاں تو دھیان لے جاتا ہے؟ یہ اللہ کی رحمتیں ہمیں آواز دیتی ہیں۔ تو ان حدیثوں کو یاد رکھو، انشاءاللہ نماز میں بھی لذت محسوس ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو غوث پاک کی غلامی میں قبول فرمائے، اور اللہ انہی کی غلامی میں ہم سبوں کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔